ہاں بالکل، ان کے ڈیزائن کافی آپ کہہ سکتی ہیں منفرد ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو انہیں ڈراؤنا بھی سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ بھئی کیا یہ جو کھلونے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک بھی ہیں یا نہیں؟ جی آج ہم ایک ماخذ ہے لابوبو گڑیائیں شرعی حکم اور اثرات، اس کی روشنی میں ذرا گہرائی میں بات کریں گے اس پر، جی تاکہ سمجھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور بچوں پر ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ معاملہ نا ایک دلچسپ سی کشمکش سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ نئے ٹرینڈز ہیں جو بچوں میں، نوجوانوں میں مقبول ہو رہے ہیں، اکثر آن لائن وائرل ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری طرف ہے ہماری مذہبی ہدایات اور یہ سوال کہ ان کھلونوں کا بچوں کی نفسیات پر، ان کی سوچ پر، روحانی طور پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ لوبوبو اور اورنج جیسے کھلونے جو ہیں اکثر کہتے ہیں ہارر ڈیزائن یا عجیب ڈیزائن والے ہیں۔ جی جی ان کے چہرے غیر معمولی ہوتے ہیں، بعض اوقات بگڑے ہوئے یا خوفناک سے تاثرات والے، اور سوشل میڈیا خاص کر یہ شارٹ ویڈیوز، ریلز، انہوں نے تو انہیں بہت تیزی سے مقبول کیا ہے۔ بالکل۔ بچے شاید انہیں منفرد یا کول سمجھ رہے ہوں، اور کچھ والدین وہ یہ سوچ کر زیادہ دھیان نہیں دیتے کہ ارے بھائی صرف ایک کھلونا ہی تو ہے۔ ہاں، یہ سوچ عام ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ اتنا سادہ معاملہ ہے؟ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں۔ دیکھیے، بات صرف کسی ایک قسم کی گڑیا کی نہیں ہے، اچھا۔ جی، بلکہ اس اصول کی ہے جو تصاویر اور مجسمہ سازی، خاص طور پر جاندار چیزوں کی تصویر کشی کے حوالے سے اسلام میں موجود ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے خبردار کیا ہے نا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے، بہکانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرے گا، جیسے سورۃ الاسراء میں آیت 64 میں اشارہ ہے کہ وہ آوازوں اور لشکروں سے حملہ آور ہوگا۔ جی۔ پھر وہ صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر یا مجسمے ہوں۔ یعنی یہ صرف تصویر ہونے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس تصویر کا جو تاثر ہے، جو اس کے ممکنہ اثرات ہیں، وہ بھی اہم ہیں، خاص طور پر جب وہ خوفناک یا منفی قسم کی ہوں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات کا جو عمومی مزاج ہے نا، وہ خوبصورتی، پاکیزگی اور فطرت کی طرف مائل ہے۔ فطرت، ہاں۔ جی، خوفناک، کریہا یا غیر فطری جو صورتیں ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، شاید اس لیے کہ وہ انسان کے اندر منفی جذبات پیدا کر سکتی ہیں یا اس کی جو حصے جمالیات ہے اس کو خراب کر سکتی ہیں۔ یہیں پر فطرت کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی انسان کی وہ بنیادی پیدائشی پاکیزہ سرشت جسے اسلام محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ فطرت کا تصور یہ واقعی بہت اہم لگتا ہے۔ ماخذ میں بچوں پر ان کھلونوں کے مخصوص اثرات کا بھی ذکر ہے۔ اگر یہ کھلونے بچوں کی فطرت پر اثر ڈال سکتے ہیں تو کس طرح؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ماخذ میں دو طرح کے اثرات کا ذکر ہے، ایک نفسیاتی اور دوسرا دینی۔ اچھا۔ نفسیاتی طور پر ایسے کھلونے جو مسلسل خوف، وحشت یا عجیب پن کو نمایاں کرتے ہیں، وہ بچوں میں خوف پیدا کر سکتے ہیں، انہیں الجھن میں ڈال سکتے ہیں کہ بھئی خوبصورتی کیا ہے، بدصورتی کیا ہے، نارمل کیا ہے، غیر معمولی کیا ہے۔ صحیح۔ یہ ان کے ذہنی سکون کو، ان کے محفوظ محسوس کرنے کے احساس کو متاثر کر سکتا ہے، اور شاید وقت کے ساتھ وہ ان منفی چیزوں سے مانوس ہو جائیں جو بذات خود ایک تشویشناک بات ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور دینی نقطہ نظر سے یہ کھلونے بچوں میں غیر فطری یا منفی چیزوں کے لیے ایک قسم کی آپ کہیں کشش یا قبولیت پیدا کر سکتے ہیں، اور جیسا حدیث میں ذکر ہوا، ایسی تصویریں اور مجسموں کی موجودگی گھر میں رحمت کے فرشتوں کی آمد میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جی، جو کہ روحانی طور پر ایک بڑا نقصان ہے۔ بہت بڑا نقصان، جی۔ لیکن اسلام میں تو بچوں کے کھیلنے کودنے اور کھلونوں کی حوصلہ افزائی بھی تو کی گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام ہر قسم کے کھلونوں کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تو بچے کھیلتے تھے، ان کے پاس کھلونے ہوتے تھے۔ یقیناً اسلام کھیل کود اور بچوں کی تفریح کے خلاف ہرگز نہیں۔ اس کا بہترین موازنہ ہمیں ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے۔ اچھا، وہ گھوڑے والا واقعہ؟ جی بالکل۔ ان کے پاس کپڑے کے بنے ہوئے کھلونے تھے جن میں ایک پروں والا گھوڑا بھی شامل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس سے اجازت کا پہلو تو نکلتا ہے۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ کھلونے سادہ تھے، معصوم تھے، فطرت کے قریب تھے۔ وہ خوفناک، بدصورت یا کوئی منفی پیغام دینے والے نہیں تھے۔ صحیح۔ تو اصول یہ ہے کہ کھیل اور کھلونے ایسے ہوں جو بچے کی صحت مند نشو و نما میں مدد دیں، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھاریں، نہ کہ اس کی فطرت کو بگاڑیں یا اسے منفی تصورات کی طرف لے جائیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہوا والدین کے لیے؟ خاص طور پر آج کے دور میں جب ہر روز کوئی نیا آن لائن ٹرینڈ آ جاتا ہے بچوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ ماخذ میں والدین کی ذمہ داری پر کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف کھلونا خرید کر دے دینے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کھلونا بچے کی شخصیت پر، اس کی سوچ پر، اس کے جمالیاتی احساس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گہرا اثر۔ جی، اس لیے کھلونا خریدتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، کھلونے کے ڈیزائن اور پیغام پر غور کریں، کیا یہ مثبت ہے یا منفی؟ دوسرا، ایسے کھلونے چنیں جو فائدہ مند ہوں، جیسے کوئی تعلیمی کھلونا ہو یا وہ جو مثبت تخیل اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دے۔ ٹھیک۔ تیسرا، صرف اس لیے کوئی چیز نہ خریدیں کہ وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈی ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ جی۔ اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، بچوں سے بات کریں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا، ہر مشہور چیز آپ کے لیے اچھی یا مناسب نہیں ہوتی، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ یعنی صرف منع کرنا کافی نہیں، بلکہ متبادل بھی دینا ہے اور وجہ بھی سمجھانی ہے، بات چیت کرنی ہے۔ بالکل بالکل۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو لالو بوبو جیسے کھلونے ہیں، یہ محض فیشن نہیں ہے، یہ بچوں کی فطرت یعنی ان کے بنیادی آفتاب طبع اور جمالیاتی حس پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں، یہاں تک کہ کھلونوں کے انتخاب میں بھی توازن، پاکیزگی اور فطرت سے ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ ماخذ میں کچھ عملی متبادل بھی بتائے گئے ہیں، جیسے بچوں کو اسلامی کہانیاں سنانا، ایسے کھلونے دینا جو مثبت اقدار سکھائیں، اور گھر میں مجموعی طور پر ایک پرسکون اور روحانی ماحول بنانا۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ جس تیزی سے آن لائن دنیا میں نئے رجحانات آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، خاندان کس طرح صرف رد عمل دینے کے بجائے فعال طور پر، پہلے سے بچوں کی پسند ناپسند اور ان کی سمجھ کو، یعنی ان کی فطرت اور شعور کو اپنی اقدار اور اصولوں کے مطابق بنا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اگلا عجیب غریب رجحان ہمارے دروازے پر دستک دے۔